السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، I+ کے مدرسے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں، جس میں احادیث اور بزرگوں کے بعض اقوال کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج یہ سبق ختم ہوگا اور ہم ایک دوسرے سبق کا آغاز کریں گے۔ چونکہ آپ لوگ ترجمہ لکھ رہے ہیں، اس لیے اب آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا اور لکھوں گا۔ آپ لوگ سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی کاپی پر لکھتے بھی رہیں، تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئے۔ 30 نمبر ہے دروغ روزی را بکاہد۔ دروغ روزی را بکاہد۔ دروغ کے معنی جھوٹ، روزی معنی رزق، روزی را معنی کو، بکاہد معنی کم کر دیتا ہے۔ ترجمہ ہوگا جھوٹ روزی کم کر دیتا ہے۔ 31 نمبر ہے بزرگ ترین گناہ شرک است۔ بزرگ ترین گناہ، بزرگ ترین گناہ شرک است۔ و نافرمانی مادر و پدر۔ و نافرمانی مادر و پدر۔ و سخن دروغ نیز۔ و سخن دروغ نیز۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بزرگ معنی بڑا، بزرگ ترین معنی سب سے بڑا، اور گناہ یہ گناہ کی جمع ہے۔ شرک معنی شرک، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادات میں ساجی ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ است معنی ہے۔ یہاں تک کا ترجمہ ہوگا گناہوں میں سب سے بڑا، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک۔ و نافرمانی مادر و پدر۔ نافرمانی مانے حکم نہ ماننا، مادر مانے ماں، و مانے اور، پدر مانے باپ، اور ماں باپ کا حکم نہ ماننا۔ و سخن دروغ نیز، اور سخن مانے بات، بولنے کے معنی میں بھی آتا ہے، دروغ مانے جھوٹ، اور نیز مانے بھی، اور جھوٹ بولنا بھی، اور جھوٹ بولنا بھی۔ اس کے بعد ہے 32 نمبر خشم ایمان را، خشم ایمان را چنا تباہ کند،
چنا تباہ کند کی صبر انگ بین را۔ دیکھیں معنی میں یہ چنا کا معنی نہیں لکھایا جا سکا ہے، ابھی یاد آیا۔ چنا کا معنی آپ لوگ جان لیں، چنا معنی جیسے، چنا معنی جیسے، اور چنی اور چنا دونوں استعمال ہوتا ہے جیسے کے معنی میں۔ اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ خشم کے معنی غصہ، ایمان را ایمان کو، چنا معنی ایسے ہی تباہ کنت تباہ کر دیتا ہے، غصہ ایمان کو ایسے ہی تباہ کر دیتا ہے، جیسے ایلوا، جیسے ایلوا شہد کو، جیسے ایلوا شہد کو۔ 33 نمبر ہے، ہر کی خشم فرو خورد، ہر کی خشم فرو خورد حق تعالی عذاب از وی بردارد۔ ہر کے معنی جو آدمی، خشم کے معنی غصہ، فرو خورد کے معنی پی جاتا ہے۔ خورد کے معنی تو کھاتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن غصہ کھاتے نہیں، پی جاتے ہیں، محاورہ ہے اردو کا، تو اسی طرح سے بولتے اور لکھتے ہیں۔ تو ہر کی جو شخص، جو آدمی خشم، غصہ، فرو خورد پی جاتا ہے، جو شخص غصہ پی جاتا ہے، حق تعالیٰ کے معنی اللہ تعالیٰ، عذاب معنی سزا، عذوے معنی اس سے، بردارت معنی اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سزا اٹھا لیتا ہے، یعنی اسے سزا نہیں دیتا ہے۔ آخری ہے 34 نمبر، سفید بہترین جامہ است، سفید بہترین جامہ است۔ اب سفید کے معنی سفید، بہترین معنی سب سے اچھا، اور جامہ یہ جامہ کی جمع ہے، جمع معنی لباس، است معنی ہے، تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ سفید لباس، سفید لباس سب سے اچھا لباس ہے۔ اور لباس کا معنی آپ کو بتایا گیا ہے، کپڑا بھی ہوتا ہے، تو سفید کپڑا سب سے اچھا کپڑا ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ ہوگا۔ حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال جو آپ کی کتاب میں تھے اور جن کا ترجمہ آپ پڑھ رہے تھے، وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔
اب ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے دوست کی ملاقات۔ دوست کی ملاقات۔ یہ عنوان ہے۔ جس طرح سے ہر سبق کا معنی آپ لکھتے آئے ہیں، سبق میں جو نئے لفظ ہوتے ہیں یا مشکل لفظ ہوتے ہیں پہلے ان کا معنی آپ کو بتایا اور لکھایا جاتا ہے، اسی طرح سے پہلے ہم اس سبق کے نئے اور مشکل الفاظ کے معانی لکھیں گے، اس کے بعد پھر ترجمے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو دوست کی جب ایک دوست سے ملاقات ہوتی ہے، فارسی میں ایک دوست دوسرے دوست سے کس طرح سے گفتگو کرتا ہے، وہ کیسے اس سے بات چیت کرتا ہے، اس سبق میں آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ اگر آپ کو اپنے دوست سے فارسی میں بات چیت کرنی ہو تو آپ کیسے اس سے گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال چلیے پہلے ہم سبق میں دیے گئے نئے لفظوں کے معانی معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ تو بہت ہی معروف ہے، لیکن یہاں آپ کی کتاب میں یہ نیا ہی ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے یا ایک ایسا فقرہ ہے جو اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، عبرانی میں، سریانی میں، سنسکرت میں، ہر زبان میں ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملے گا، ایک مسلمان دوست اپنے دوسرے مسلمان دوست سے ملے گا، ایک مسلمان رشتہ دار اپنے دوسرے مسلمان رشتہ دار سے ملے گا، تو اسی کا استعمال کرے گا۔ السلام علیکم، اس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب ترجمہ کریں گے تو السلام علیکم کا ترجمہ السلام علیکم ہوگا، تم پر سلامتی ہو ترجمہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ یہ تو صرف معنی اس لیے لکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ جان لیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو وعلیکم السلام، وا معنی اور، وعلیکم معنی تم پر، السلام معنی سلامتی ہو، اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ اس کے بعد ہے مزاج عالی۔ دیکھیے عالی کے معنی ہوتا ہے بلند، اور مزاج کے معنی مزاج۔ مزاج عالی کا ترجمہ یا مفہوم آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں۔ مزاج عالی یعنی جناب کے مزاج کیسے ہیں۔ تو یہاں ہم لکھ دیں گے کہ جناب کے مزاج کیسے ہیں۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے اس کی خیریت دریافت کرتا ہے تو یہی جواب دیتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا
شکر ہے۔ اس کے بعد ہے دعائے جان شما، دعائے جان شما، دعائے جان شما کا معنی ہے تم سب کی دعائیں، تم سب کی دعائیں۔ دعائے جان شما تم سب کی دعائیں۔ پھر ہے خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید کے معنی خیریت سے آئے، اچھے آئے، خیریت سے آئے۔ اچھا، یہ خوش آمدید یہ ویلکم کے معنی میں یعنی استقبال کرنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ خوش آمدید اس کا معنی آپ کہہ سکتے ہیں ویلکم، ویلکم۔ پھر اس کے بعد ہے مردم بخیر اند، تو مردم کے معنی لوگ، مردم کے معنی لوگ، اور بخیر کے معنی خیریت سے، بخیر کے معنی خیریت سے، اور اند کے معنی ہیں، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اند معنی ہیں۔ اصل میں یہ ایک جملہ ہے جو ملاقات کے وقت استعمال ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ لوگ کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے کوچک، کوچک، کوچک کے معنی ہوتا ہے چھوٹا، کوچک معنی چھوٹا، اور بزرگ معنی بڑا، بزرگ معنی بڑا، یہ لفظ گزرا ہے۔ بسلامت، بسلامت معنی سلامتی سے، سلامتی کے ساتھ۔ بلے، غالباً یہ لفظ بھی گزرا ہے، بلے کے معنی ہاں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تشریف آوردید، تشریف آوردید، تم تشریف لائے۔ اس کے بعد ہے بے التفاتی، بے توجہی، بے توجہی۔ اس کے بعد ہے کارہا، کار کی جمع ہے معنی بہت سے کام۔ دولت خانہ، دولت خانہ احتراماً دوسروں کے گھر کو
दौलत खाना कहते हैं। और खाकसारी के तौर पर अपने घर को गरीब खाना कहते हैं। गरीब खाना कहते हैं। उसके बाद है बलद। बलद के माने वाकिफ, जानकार। और नाबलद माने ना वाकिफ ना जानकार। लिख देता हूँ यहाँ, नाबलद माने ना वाकिफ ना जानकार। उसके बाद है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह माने अल्लाह के नाम से शुरू। जनाबे आगा। जनाबे आगा के माने जनाबे वाला या जनाबे आली। ये एहतरामन बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। चाश्त के माने नाश्ता। गालिबन ये लफ्ज़ गुज़रा है, आप जान लें। चाश्त के माने नाश्ता। फिर है नोशे जाँ फरमाएद। नोशे जाँ फरमाएद। नोशे जाँ फरमाएद के माने खाइए। उर्दू में सिर्फ खाइए से काम चल जाता है। नोश फरमाइए भी बोलते हैं। ताम ये अरबी लफ्ज़ है, फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। ताम के माने खाना। और इश्तिहा। इश्तिहा के माने हाजत, ज़रूरत, ख्वाहिश। और ये भूख के माने में भी है, भूख। भूख। बसरे शुमा। बसरे शुमा तुम्हारे सर की कसम। ये बा कसम के लिए भी आता है, जैसे बाखुदा अल्लाह की कसम फ़ारसी में। तो बा जो लिखा हुआ है, बा माने कसम के लिए, सर माने सर, और शुमा माने तुम्हारे। बा सरे शुमा तुम्हारे सर की कसम। शेर। शेर देखिए, एक शेर आया था वहाँ, वो एक पैमाने के माने में था। एक पैमाना है शेर। और यहाँ जो है ये आसूदा होने के माने में है। आसूदा। शेर माने आसूदा। पेट भरा हुआ। बखुरैद माने बखुरैद, इसका लफ्ज़ी माना है खाइए, लेकिन यहाँ पे ये पीजिए के माने में है। पीजिए। बताया चला कि ये लफ्ज़ खाने पीने दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। फिंजान। फिंजान। फिंजान के माने चाय की प्याली। चाय की
پیالی، ویسے یہ پیالی صرف پیالی کہیں گے تو وہی سمجھ میں آتا ہے۔ فنجان مانے چائے کی پیالی۔ ابھی اس سبق میں بہت سے الفاظ ہیں جن کے معانی آپ کو لکھنا ہے اور معلوم کرنا ہے، لیکن چونکہ آج کے سبق کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ باقی مادہ لفظوں کے معنی انشاءاللہ آئندہ سبق میں معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔